الحمد للہ العلی الاکبر والصلاة والسلام علی سید البشر وشفیع فی یوم المحشر وعلی آلہ واصحابہ السرج الغرور اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المجید المعین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے سب سے پہلے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے ہمسار، سید ابرار و اخیار، انیس بے کساں، چارہ ساز درد بندہ، فخر رسولہ، سیاح لامکہ، نور کے آنکھوں کے تارے، کشتی ملت کے کھیون ہارے، کونین میں سب سے انوکھے سب سے نرالے، دائی حلیمہ کے جگر پارے، رب کے دلارے کون یعنی ہمارے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کشفہار میں مکمل ایمانداری اور بیداری کے ساتھ درود پاک کا نذرانِ عقیدت پیش کرے۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان اشعار کے جملوں میں یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے سنیو جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور آخر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلدوا ہے ہر ایک قادری کے لیے، خلدوا ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ حضرات، سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ادھر ادھر ابھی تک بھٹک رہے ہیں، میں ان سے مؤدبانہ مخلصانہ گزارش و اپیل کرتا ہوں کہ برائے کرم وہ لوگ محفل پاک میں تشریف لائیں، اس لیے کہ میں نے دنیا سنیت کے بہت بڑی عظیم ہستی حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری مدد اللہ العالی والنورانی کے زمانے مبارک سے اس بات کو گھوسی کی سرزمین سب سے بڑی وہ سب سے خوبصورت امجدی مسجد میں نے اس بات کو سنا کہ محفل پاک میں بیٹھنا گویا کہ بدکاروں کی محفل میں بیٹھنا گویا کہ جہنم کے گٹھوں میں سے گٹھا ہے، اور محفل پاک میں بیٹھنا گویا کہ جنت کی کیاریوں میں سے یہ ایک کیاری ہے۔ تو آپ حضرات محفل پاک میں تشریف لائے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ترجمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور آج کی یہ محفل سنت رسول کے یعنی نکاح کے تعلق سے مزین کیا گیا ہے۔ اب نکاح کے تعلق سے حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں، سنیے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس
مجھ میں سے نہیں ہے، اس بات کو کسی اور نے نہیں کہا، بلکہ اس بات کو اس نے فرمایا جس کے نام کا ہم اور آپ صدقہ کھاتے ہیں۔ تو بہرکیف میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج کی یہ محفل شادی کے تعلق سے منعقد کی گئی ہے۔ حضرات، آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ سنت رسول ہم اور آپ پوری شان و شوکت کے ساتھ مناتے ہیں، لیکن کیا یہی طریقہ ہونا چاہیے؟ نہیں، طریقہ کچھ اور ہونا چاہیے۔ جو بھی چیز ہے میرے نبی سے ابتدا سے انتہا تک کے پوری باتوں کو شریعت کے دائرے میں رکھ کر کے ہم سنیوں کو بتایا ہے۔ بہرکیف میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان شادیوں میں بھی خرافات ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ ان شادیوں میں بھی گویا کہ یہ سنت رسول ہے، اس پاکیزہ ماحول میں بھی، اس سنت رسول میں بھی غیر طور طریقے کے رسومات کو لا کر کے میرے نبی نے جس بات کو بتایا تھا اس کو فراموش کر دیا ہم نے۔ میرے نبی نے جس تعلق سے نگاہ کرنے کو کہا اس کو صاحب ہم لوگوں نے ایک طاقت اور ایک ذریعے رکھ دیا، ہم نے نہ اس کو کھولا نہ دیکھا۔ سنت ہے حضرات، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم سنت نگاہ تو کرتے ہیں، سنت رسول کو اپناتے ہیں، لیکن ہونا کیا چاہیے تھا؟ سنت رسول کے طور طریقے میں ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہم نے غیروں کو دیکھا، وہ طریقہ ہمیں اپنا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے پڑوسی کو دیکھا، ہمیں وہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ صاحب، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سنت رسول شادیوں میں گویا کہ ولیمہ سنت ہے۔ کب کیسے ہم نے یہ سمجھا کہ سنت ہے، ولیمہ سنت ہے؟ اب کیسے شریعت میں یہ بھی آیا کہ ولیمہ سنت ہے اپنی حیثیت کے مطابق؟ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ سنت ہے تو ہم کسی سے قرض لے کر کے پوری شان و شوکت کے ساتھ ولیمہ کریں۔ صاحب، یہ اسلام اجازت نہیں دیتا، بھلے آپ اپنوں سے کریں، یہ سنت سے الگ ہے۔ سنت تو یہ ہے کہ ولیمہ کرانا سنت ہے اپنی حیثیت کے مطابق۔ ہر بات کے آگے جملہ لکھا جاتا ہے صاحب، لیکن ہم نے ان باتوں کو چھوڑ دیا، ہم نے ان تمام چیزوں کو فراموش کر کے تاک کے نیچے رکھ دیا، اور ہم نے نہ اس کو کھولا، نہ پڑھا، نہ دیکھا، نہ ہمیں یہ بات کی میسر ہوئی کہ ہم نے کسی عالم سے یا علماء سے اس باتوں کو پوری شان و شوکت کے ساتھ پوچھ سکے، یا دلائل کے سامنے بھی ہم پوچھ سکے۔ اور یہ ہمارے قوم میں یہ باتیں بھی آنے شروع ہو گئی ہے کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جہیز جیسی قبیح لعنتوں کو بھی ہمارے سماج میں لایا جا چکا ہے۔ حضرات، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ان جہیز کی وجہ سے اگر شادی کو یہ قانون یہ ہے کہ مذہب اسلام سے یہ اجازت ملتا ہے، یہ شاہی طریقے سے یہ اجازت ملتا ہے کہ شادی کو عام کرو، شادی کو سستا کرو، سنت نگاہ کو سستا کرو، لیکن صاحب ہم نے تو اس کو پائیدان پہ آسمان پر پہنچا دیا ہے۔ اگر کسی قوم کی بیٹی، اگر کوئی بھی بیٹی اگر غلط راہ اختیار کرتی ہے تو اس کے ذمہ دار صرف اس کے ماں باپ نہیں ہوں گے صاحب، اور یہ کتابوں میں آیا ہے کہ اس کے ذمہ دار پورے ماں باپ نہیں ہوں گے، اس کے ذمہ دار گاؤں والے نہیں ہوں گے، اگر اس کی ذمہ دار کوئی ہے تو پورے قوم کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے ان شادیوں کو آسمان پر پہنچا دیا۔ سرکار نے فرمایا کہ شادیوں کو تم عام کرو، سنت رسول کو تم عام کرو اور اس کو سستا کرو، لیکن صاحب ہم نے ان باتوں کو نہیں دیکھا۔ بہرکیف میں ایک واقعہ بتا کر کے اپنے باتوں سے اپنی گفتگو کا اختتام کر دوں گا۔ آئیے، وہ ایک خلیفہ وقت، بادشاہ وقت کے آپ حضرات نے نام سنا ہوگا، وہ خلیفہ وقت جو مدینے کی گلیوں میں جو وقت کے بادشاہ ہے، جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا میں حکومت کیا، اس جیسا بادشاہ نہ کبھی جنم لیا ہے نہ لے گا۔ وہ بادشاہ ایسے تھے کہ راتوں کو مدینے اور مکے اور مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ کیوں گشت کیا کرتے تھے صاحب؟ اس لیے کہ ہم بادشاہ وقت ہے، ہم خلیفہ وقت ہے، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہمارے سامنے ہم اس لیے گھما کرتے تھے کہ اس لیے کہ مدینے اور مکے کے گلیوں میں کوئی بے سہارا تو نہیں سو رہا ہے، کوئی لاچار تو نہیں سو رہا ہے جس کا میں سہارا بن جاؤں، جس کے لیے میں کام آ سکوں۔ حضرات، خلیفہ وقت ہے اسی طرح مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے، اچانک یہ خیمے سے آواز آتی ہے۔ وہ آواز کیا تھی صاحب؟ یہ غور کرنے والی بات ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک جب جاتے ہیں اپنے خادم کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے، یہ خیمے سے یہ صدا آتی ہے، یہ ندا آتی ہے کہ بوڑھی ماں اور بیٹی کی یہ آواز آتی ہے کہ ماں کرتی ہے کہ بیٹی ہم نے جانوروں کا دودھ نکال رکھا ہے، رشتے اور ناطے کیسے کرنے چاہیے، سنیے ہمیں مذہب اسلام سے کیا طریقہ
ملتا ہے صاحب، وہ ماں کہتی ہے کہ بیٹی ہم نے جانوروں کا تھوڑا دودھ نکال رکھا ہے، اس میں کیا کرتے ہیں کہ ہم اور آپ اس میں تھوڑا پانی ملا کر کے دودھ میں اضافہ ہو جائے گا اور جو کیا نام ہے کہ ہمارے یہ اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ لیکن وہ بیٹی عرض کرتی ہے، سنیے، وہ بیٹی فرماتی ہے کہ والدہ محترمہ کیا آپ کو نہیں پتا کہ خلیفہ وقت بادشاہ وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باتوں کو اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی دودھ میں پانی نہ ملائے۔ وہ ماں ان باتوں کو سن کر کے کیا عرض کرتی ہے، سنیے، وہ ماں بولتی ہے کہ بیٹی اگرچہ فاروق اعظم نے یہ عرض کر دیا ہے، یہ اعلان کر دیا ہے، تو کون خلیفہ وقت فاروق اعظم ان باتوں کو اور ہم جو پانی ملا رہے ہیں کون خلیفہ وقت دیکھ رہے ہیں؟ وہ بیٹی سنیے کیا عرض کرتی ہے، وہ بیٹی عرض کرتی ہے، والدہ محترمہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگرچہ فاروق اعظم نے یہ اعلان کر دیا ہے تو فاروق اعظم تو نہیں دیکھ رہے ہیں، خلیفہ وقت تو نہیں دیکھ رہے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ خلیفہ وقت کا بادشاہ یعنی اللہ کو دیکھ رہا ہے، جو پروردگار ہے، جو فاروق اعظم کا رب ہے، وہ رب کو دیکھ رہا ہے۔ حضرات یہ دیکھنے والی بات تھی۔ ان باتوں کو سن کر کے خلیفہ وقت بادشاہ وقت پھر اپنے خادم سلمان کے ساتھ گھر واپس ہو گئے۔ واپس ہو جانے کے بعد صبح کو یہ فرمایا اپنے خادم سے، اے اسلم جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ وہ جو بیٹی اس بات کو کہی ہے وہ بیٹی شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے۔ بعد میں ان کے خادم نے پتہ لگایا تو صاحب پتہ یہ چلا کہ وہ بیٹی غیر شادی شدہ ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے اس بیٹی کے لیے جو 3 بچے خلیفہ وقت کے تھے ان میں سے یہ اعلان کیا، یہ فیصلہ لیا کہ میں اپنے ایک صاحبزادے حضرت عاصم کا نکاح اس بچی سے کروں گا۔ انہوں نے اپنے غلام سے یہ پیغام بھیجا کہ حضرت عاصم جاؤ آپ یہ بتا دو کہ خلیفہ وقت بادشاہ وقت اپنے بیٹے سے اس بچی کے لیے رشتہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب ان کے خادم نے ان باتوں کو اعلان کیا، ان کے خادم نے اس ماں سے اور اس بیٹی سے بتایا تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر خلیفہ وقت سے یہ پتا چلا کہ اپنے بیٹے حضرت عاصم کا نکاح اس بچی سے کرنے جا رہے ہیں۔ تو صاحب یہاں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ خلیفہ وقت جن کے نام کا ہم صدقہ کھاتے ہیں، وہ بادشاہ وقت اتنے بڑے بادشاہ جس کے طرح نہ آج تک کوئی بادشاہ جنم لیا ہے نہ لے گا، وہ جب اس بچی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے، وہ جب فاروق اعظم نے اپنے بچوں سے یہ عرض کیا، اے میرے صاحبزادے ہم آج تم میں سے ایک کا نکاح حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ایک ایسی اور لڑکی سے کرنے جا رہا ہوں کہ جس کے میں نے مال و زر کو نہیں دیکھا ہے، جس کے خاندان کو میں نے نہیں دیکھا ہے، جس کے اہل خاندان کو میں نے نہیں دیکھا ہے، جس کے ماں اور باپ کو نہیں دیکھا ہے، جس کے مال و زر کو ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ صاحب میں نے اگرچہ کچھ دیکھا ہے تو اس بیٹی کے دل میں خوف خدا کو دیکھا ہے، اس بچی کے دل میں اپنے نبی سے عشق کو دیکھا ہے۔ اگر اس بچی کے دل میں کچھ دیکھا ہے تو مکمل عاشق مصطفیٰ سے عشق کرنے کے ان باتوں کو میں نے سنا۔ اس وجہ سے میں اپنے بیٹے کے نکاح حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اس بچی سے کرنے جا رہا ہوں۔ حضرات میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب انہوں نے غریب امیر کے بارے میں کچھ نہیں بانٹا صاحب، جب انہوں نے مصطفیٰ کے پیغام کے بارے میں مصطفیٰ کے فرامین سے ہٹ کر کے نہیں کیا تو ہماری حیثیت کیا ہے کہ سنت رسول کو اپنائے، سنت نکاح کو ہم کرے، ان طور طریقوں میں غیر رسومات کو کرے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ عظیم ہستیاں بھی پیپلا کرک میں موجود ہے، اگر جس کی نکاح میں پوری شان و شوکت کے ساتھ پورے دلائل کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس بچی کے نکاح جس گھر میں جس کی نگاہ ڈول اور تاسے پہ کی جائے اس کوٹ سے کبھی عالم دین پیدا نہیں ہو سکتا صاحب۔ جس بچی کے نگاہ جس کی نگاہ ڈول اور تاسے پہ کی جائے، ناچ اور گانے بھی کی جائے، اس کوٹ سے کبھی حافظ قرآن پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس کوٹ سے کبھی اسی پیپراگڑھ کی سرزمین میں رہنے والے غازی الزمان حضرت حاجی ابراہیم علیہ الرحمہ کبھی جنم نہیں لے سکتا۔ اسی سرزمین پہ وہ علامہ شریف العلماء جیسی بابرکات شخصیات جس کی شادی ڈھول اور تاسے پہ کی جائے اس جیسی بابرکات شخصیات جنم نہیں لے سکتا صاحب۔ جس کے نکاح ڈھول اور تاسے پہ کی جائے، مصطفیٰ کے فرامین سے ہٹ کر کے کیا جائے، اس نکاح سے اس شادی سے کبھی
मुफ्ती इमाम उद्दीन इमाम उन्नह का भी जन्म नहीं ले सकता साहब। मैं बताना ये चाहता हूँ कि शादी हो तो सुन्नत रसूल के तरीकों से हो। शादी हो अगर किसी भी सुन्नत को अपनाया जाए तो पहले उस बात को देखा जाए कि मेरे नबी ने क्या किया और हमारे लिए क्या पैगाम दिया, हम गरीबों के लिए क्या पैगाम दिया, हमारे लिए क्या पैगाम दिया। हमें और आपको ये चाहिए कि पहले इसको जान लें, उसके बाद से किसी कदम को आगे बढ़ाएं। पहले बताना ये चाहता हूँ कि हम और आप सुन्नत रसूल को अपनाएं तो पूरी शान और शौकत के साथ अपनाएं, इसलिए कि हम बरेलवी हैं, इसलिए कि हम इमाम अहमद बरेलवी के मानने वाले हैं। इमाम हुजूर ताज शरीजात अली रहमतुल्लाह अपने शायरी में फरमाते हैं कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, साहब जिंदगी हमें नबी के सदक़े में मिली है। इस शायर में इस शेर में आप लोग समझे कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। जब ये जिंदगी नबी के लिए तो नबी के तौर तरीकों को अपनाए तो मुकम्मल अपने इमाम के कदमों के, इमाम की लिखी हुई बातों पे उलमाए अहले सुन्नत वल जमात के फरमीन के मुताबिक हम सुन्नत रसूल को अपनाए। तो आगे फरमाते हैं कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए, नबी के लिए। और कुछ लोग नासमझ मरते हैं जिंदगी के लिए। अरे साहब जिंदगी है, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अगर जीना मरना भी है सब कुछ नबी के लिए तो क्या है कि फरमीन के मुताबिक हम सुन्नत निगाह को अपनाए। क्या जरूरत पड़ गई साहब कि हम गैर तौर तरीकों को अपनाए, क्या जरूरत है हमें कि हमको गैर तौर तरीके को बाकी फिरकों की रसूमात को अपना करके अपने कौम में लाने की क्या जरूरत है हमें। मैं बताना ये चाहता हूँ कि होना ये चाहिए कि सुन्नत रसूल के तौर तरीकों पे हो, इसलिए कि सुन्नत रसूल के तौर तरीकों पे होगा तो इस दीन को फैलाने के लिए मेरे नबी ने दर बदर की ठोकरें खाई है। अगर कोई शख्स सुन्नत रसूल को अपनाए और कहीं पर जाकर के ज़िना के अड्डों को आबाद करे, मेरे मुस्तफा के दिल पर क्या गुजरती होगी, सरवरे कायनात के दिल पर क्या गुजरती होगी। जिस नबी ने हमें ये दीन दिया, जिस हसनैन करीमैन के सदक़े में मजहब इस्लाम जैसी पाक मज़हब से हमें मुयस्सर मुशर्रफ इस्लाम हुए, उस नबी के बारे में गैर जगह पर जाकर के गैर फरामोशी करेंगे तो मेरे मुस्तफा के दिल पर क्या गुजरती होगी।